بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں احمد افتخار خاٹک افراسیاب محل ایڈوکیٹ کے چینل سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ سب سے اہم چیز بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ جو نئی آنے والی ویڈیو ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ہم آج ذکر کریں گے کچھ مکتوبات غالب کا۔ غالب کے ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ آتے ہیں مکتوبات غالب کی طرف۔ مکتوبات غالب، مکتوبات غالب یعنی غالب کے خطوط، مکتوبات، خط لکھنا۔ ہم دیکھ لیتے ہیں خط لکھنا کیا ہے۔ انسان جب پہاڑوں کی زندگی میں تھا تو اس نے کچھ اپنے لیے زبان جو ہے یا جو کمیونیکیشن، جو ایک رابطے کے لیے جو اشارے وضع کیے وہ زبان بنے۔ بعد میں ان زبانوں کو کچھ علامتیں دی گئیں اور ان علامتوں سے حروف تہجی کہہ لیں یا کسی زبان کے بیسک جو پوائنٹس ہیں وہ بنے۔ اس کے بعد ایک دوسرے سے رابطے کے لیے خطوط کا ایک سلسلہ چلا۔ جیسے کہ اوائل میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو خطوط کا سلسلہ چلتا ہے تو کبوتروں کے ذریعے خطوط بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ خطوط ایک اہم عنصر ہے انسانی زندگی کا، رابطہ ایک اہم عنصر ہے۔ جیسے ارسطو نے کہا تھا کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، وہ ایک معاشرے کی صورت میں رہنا پسند کرتا ہے، اس کی بقا جو ہے وہ بھی ایک معاشرے کی صورت میں ہے۔ تو خطوط کا سلسلہ چلا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خطوط کی جو کبوتروں کی جگہ ہے وہ پوسٹ آفیسز نے لے لی، یعنی کہ ڈاک خانوں نے لے لی۔ تو غالب ایک نابغہ روزگار شخصیت، اپنے دور کے مروجہ علوم پر مکمل دسترس رکھنے والی شخصیت، اس کے جو خطوط ہیں ہم اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اوائل عمری میں، یہ شروع میں وہ فارسی زبان کی طرف زیادہ جو ہے راغب تھے۔ انہوں نے زیادہ تر فارسی میں خطوط بھی لکھے، شاعری بھی فارسی میں کی، یعنی کہ ان کا زیادہ تر کام فارسی میں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان کی عمر ڈھلتی گئی، پیری کی عمر آئی، تو وہ اردو کی طرف راغب ہوئے۔ اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے خیال کیا جاتا ہے کہ کیونکہ فارسی ان کی مادری زبان نہیں تھی، اردو ان کی مادری زبان تھی، تو اس وجہ سے وہ ذہنی مشقت، چونکہ فارسی لکھنے کے لیے انہیں ذہنی مشقت کرنی پڑتی تھی، تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اردو جو ہے اس کو ذریعہ اظہار خیال بنایا۔ تو مرزا غالب کے خطوط جو ہیں وہ جدید نثر کی روح سمجھے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے خطوط نے اردو نثر کو ایک جدید رستہ عطا فرمایا۔ جس طرح قدیم دور میں ایک خطوط لکھے جاتے تھے وہ ایک مراسلے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے تھے، لیکن مرزا اسد اللہ خان نے اس کو ایک مکالمے کی شکل دی، یعنی کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ زبان، اسلوب بدلا، جہاں مشکل اور دقیق قسم کے لفظ استعمال کیے جاتے تھے وہاں پہ سادہ اسلوب اپنایا۔ اس سادہ اسلوب کے ساتھ جو مین چیز تھی، انہوں نے جو القابات تھے، جو پرانے القابات تھے جو قدیم دور میں استعمال کیے جاتے تھے، انہوں نے القابات کو ترک کر دیا، بلکہ انہوں نے نئے القابات جو ہیں وہ متعارف کرائے۔ اگر ان کے القابات کو دیکھیں تو وہ ایک الگ طرح سے ایک اپنا رجحان رکھتے ہیں۔ جیسے انہوں نے سید صاحب، میاں صاحب، اس طرح کے القابات جو ہے وہ استعمال کیے۔ جو ان کے قریبی لوگ تھے، جو ان کے ہم عمر تھے، ان کے لیے انہوں نے جو القابات استعمال کیے وہ بھی بڑے معنی خیز ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ جیسے پیر و مرشد، بندہ پرور، قبلہ و کعبہ، اس طرح کے القابات۔ اس سے انہوں نے ایک اردو جو خطوط نویسی ہے اس کو بدل ڈالا۔ اب بات کچھ یوں ہے کہ غالب کے خطوط اہم کیوں ہیں؟ وہ اس لیے اہم ہیں کہ جو اردو نثر ایک سپاٹ قسم کے لہجے میں چل رہی تھی، ایک
آپ یوں سمجھ لیں کہ بالکل جامد قسم کی اردو لینگویج چل رہی تھی، نثر چل رہی تھی، اس کو انہوں نے بدلا. جو خطوط صرف مراسلہ تھے اس کو انہوں نے حصے مزاح سے بدل ڈالا. ان کے خطوط پڑھتے ہوئے آپ کو مکالمے کا احساس ہوتا ہے، ان کے خطوط پڑھتے ہوئے آپ کی حصے مزاح جو ہے وہ جاگ اٹھتی ہے، آپ کی رگ ظرافت پھڑک اٹھتی ہے. یعنی کہ آپ کے اندر جو ظریفانہ پن ہے وہ آپ کو غالب کے خطوط میں نظر آتا ہے. غالب کا ظریفانہ پن آپ کو ان کے خطوط میں نظر آتا ہے. ان کے خطوط کے 2 مجموعے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ لازمی آپ پڑھیے گا، آپ کو وہ بہترین ایک اردو نثر پڑھنے کو ملے گی اور آپ کو نہایت لطف بھی آئے گا. ان کے خطوط کا ایک مجموعہ اردو مولا کے نام سے ہے، اس کو آپ پڑھیں. دوسرا عود ہندی کے نام سے ہے. یہ دونوں مجموعے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا اور آپ سمجھ سکیں گے کہ غالب نے اردو نثر پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، اردو نثر کو جدید جو خطوط ہیں ان پر استوار کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہمارے مکتوبات غالب کے حوالے سے ہم نے مختصر سی ڈسکشن کی، مختصر بحث ہے ہماری. ہم اگلی اپنی کسی کلاس میں مزید تفصیل سے بھی اس پہ گفتگو کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.